الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وخاتم النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين كما صلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنه حميد مجيد۔ پچھلی چند نشستوں سے آپ حج کے مسائل سن رہے ہیں اور اب تک جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان کے تسلسل میں ہم طواف تک پہنچے ہیں اور تلبیہ کے مسائل کافی تفصیل سے بیان کیے تھے اور حدیث میں یہ حکم آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے فَأَمَرَنِي اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ان آمر اصحابی کہ میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ حکم دوں ان یرفعوا اصواتہم بالاحلال کہ وہ آواز کو بلند کریں اس تلبیہ کے پڑھنے میں اور اونچی آواز سے تلبیہ کہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تلبیہ پڑھا، اور یہ جو حج آپ نے کیا ہے حجۃ الوداع جو تھا، تو اس حجۃ الوداع میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ لبیک بعمرۃ وحجۃ معا، اے پروردگار میں حج اور عمرے کو ایک ہی احرام سے ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کا احرام باندھا، اور اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا اور آپ نے ان الفاظ سے تلبیہ پڑھا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی یہ الفاظ تلبیہ کے بعد بڑھائے، جو کہ ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ جو ان کی حدیث کی کتاب ہے اس کی کتاب المناسک میں نقل کیے ہیں
کہ یزید فیہا وکان ابن عمر، اور کان ابن عمر یزید فیہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تلبیہ میں ان الفاظ کو بڑھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ لبیک 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 و سعدیک، حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں، اور اے پروردگار بالخیر فی یدیک، ساری طرح کی خیر و خوبی تیرے ہی قبضے میں ہے، لبیک میں حاضر ہوں، والرغبہ الیک والعمل۔ اور سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ وہی نقل کیا ہے جو کہ اس کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اپنی پہلی روایت میں آپ نے سنا، اور اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی تلبیتہ، اپنے تلبیہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لبیک الہ الحق لبیک، میں حاضر ہوں اور معبود برحق میں حاضر ہوں، حاضر ہوں اور اے سچے پروردگار سچے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا جو کہ حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ما من ملبن یلبی الا لبی مان یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر، اور تلبیہ پڑھنے والا کوئی بھی شخص جو تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں جو پتھر آتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں اور جو مٹی اور اس طرح کے پہاڑ اور یہ چیزیں ٹیلے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ مر اصحابک، آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہیے فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، کہ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کریں، فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ، کہ یہ حج کا ایک خاص اور حج کی ایک خاص علامت اور حج کا ایک خاص نشان ہے۔ اور اس سے بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العج والسج، تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا۔ اور دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو سج کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے آنسو بہانا، رو دینا اللہ کے سامنے، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ خون بہانا، یعنی قربانی دینا، اور قربانی اللہ کے لیے جانور کا ذبح کرنا ایک تو وہ ہے جو ذی الحج میں سب لوگ کرتے ہیں، خواہ وہ حج پہ گئے ہیں یا نہیں گئے، اور ایک وہ ہے جو لوگ اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور حج میں بھی تمتع یا حج و قران کرتے ہیں، اس میں انہیں قربانی اللہ کے شکریہ میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی حج پر نہیں گیا
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذی الحج میں اس میں کچھ اعمال نہیں کرنے، بلکہ ذی الحج جو اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے ہے، کچھ اعمال دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ہیں انہیں ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد کرنے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے، اور اس لیے کہ وہ اپنی بندگی کا ثبوت فراہم کریں اور حق تعالی شانہ کے ساتھ اس ذی الحج کے چاند کو دیکھنے کے بعد تعلق کو مزید بڑھائیں اور ان عبادات، ان چیزوں کو انجام دیں جو حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جس انسان کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے ناخن کٹا دے اور حجامت کرا لے اور جسم سے جو بال الگ کرنے ہیں وہ کر دے، اور اس کے بعد پھر وہ 10 ذی الحج کے دن جب قربانی کرے گا تو اس کے بعد اپنے بال اور ناخن ان کو کٹائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتلائی ہے فرض اور واجب نہیں ہے، مگر کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد ان کی امت میں سے جو بھی قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے جسم کی آرائش اور اپنے جسم کے متعلق ان احکامات پر عمل کر لے، اور 10 ذی الحج تک یہ تقریباً پورے 9 دن 9 راتیں اور 10واں دن جو بنتا ہے اس تک پھر ناخن اور بال نہ چھیڑے، تو گویا کہ یہ اپنی طرف سے اس نے ایک علامت کا اظہار کیا کہ پروردگار جس طرح یہ دمبا، بکرا، یہ جانور، یہ گائے، بیل، خدا بندہ پورے کا پورا تیرے حضور میں حاضر کر رہا ہوں، مکمل طور پہ تیرے حوالے اور سپرد کر رہا ہوں، مکمل طور پہ ذبح کر رہا ہوں، اس کی کھال، اس کے بال، اس کا خون، اس کا گوشت، اس کی ہر چیز پروردگار تیرے لیے ہے، قربانی پیش کر رہا ہوں، تو مکمل طور پہ میرا جسم بھی حاضر ہے، جتنے ناخن، جتنے بال، سب چیزیں ہیں، خدا بندہ یہ بھی حاضر ہے۔ یہ لائق تھا اس کے کہ اس کی قربانی کی جاتی اور تیرے نام پہ تیری ذات کے لیے میں اپنا جسم قربان کر دیتا، مگر تیری رحمت اور تیری مہربانی ہے کہ تو نے جانور کو قبول فرما لیا اور ہم انسانوں کو معاف کر دیا، ورنہ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنی پوری کی پوری قربانی ایسے ہی تیرے حضور میں پیش کرتے۔ یہ بات فرض واجب نہیں، مستحب ہے، لیکن چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد انسان ان چیزوں پر عمل کرے، اور ذی الحج کا چاند جس دن شام کو نظر آنا ہے اس سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے ہی 29 ذی القعدہ کو ان چیزوں سے فارغ ہو جائے، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے جسم کی قربانی کرنی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کی جو بات ارشاد فرمائی ہے اس میں بھی اونچی آواز کا کرنا، بلند کرنا، جو ابھی آج احادیث آپ نے سنی ہیں، اس میں یہ خیال رہے کہ اپنی اس فعل سے، اونچی آواز کرنے سے کسی کو زحمت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ انسانوں کے دل اور انسانوں کا آرام، انسانوں کا سکون، یہ بہت بڑی چیز ہے، ادب اور تمیز سیکھنی چاہیے اور انسانوں کی رعایت کرنی چاہیے، ان کے دلوں کی اور ان کے جسم کی اور ان کے آرام کی، کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
اور جہاں تک ہو سکے ہم لوگوں کے لیے رحمت، آسانی، آرام، آسائش اور انہیں تکلیف نہ دینے والے انسان بنے۔ تو اس لیے جو چیزیں ذی الحج کا چاند نظر آنے پر ضروری بھی ہو جاتی ہیں، یعنی ابدیت کے اعتبار سے بندگی کے لیے کوئی فرض واجب نہیں، ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی کرنے کا ہے، اور کچھ اور کام ہیں وہ ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں۔ تلبیہ اور ان چیزوں کے بیانات کے بعد ہم پہنچے تھے اس بات پر کہ بیت اللہ میں داخل ہو جائے، مسجد حرام میں، اور طواف کرے۔ عرفاً بیت اللہ میں داخلے کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی مسجد حرام میں داخل ہو گیا تو مسجد حرام کے بالکل بیچوں بیچ درمیان میں ایک جو عمارت نظر آتی ہے جس پر سیاہ غلاف پڑا ہوا ہے اور جس کے چاروں طرف سیاہ غلاف لٹک رہا ہے، اس مستطیل عمارت کو کعبہ کہتے ہیں۔ اور کعبے کا مطلب یہ ہے کہ ابھری ہوئی چیز، اٹھی ہوئی چیز، تو وہ چونکہ سطح زمین سے بلند ہے، نظر آتا ہے، اس لیے اس کا نام کعبہ رکھا گیا۔ اور طواف کے معنی کسی چیز کے چاروں طرف گھومنے کے ہیں، چکر لگانے کے ہیں۔ اور حج کے بیان میں طواف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بیت اللہ کے گرد گھومے، بیت اللہ کے گرد چکر لگائے 7 مرتبہ، اس کو کہتے ہیں طواف۔ اور طواف کی قسمیں پچھلی نشست میں عرض کی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بہت فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی اس گھر کا طواف کرے اور 2 رکعتیں پڑھے، کان قعت کے رقبتیں، وہ ایسے ہے جیسے اس نے غلام آزاد کیا، اسے اتنا ثواب ملے گا اللہ کے ہاں سے جیسے کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ اس لیے بیت اللہ میں رہتے ہوئے، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انسان کثرت سے طواف کرتا رہے، اپنی طرف سے، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، اپنے بیوی اور شوہر اور بچوں کی طرف سے جنہیں وہ اپنے وطن میں چھوڑ کے آیا ہے، تمام وہ لوگ جو زندہ ہیں یا جن کا انتقال ہو گیا ہے، سب کی طرف سے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی طواف کرتا رہے۔ حتیٰ کہ عمرہ جب کر لے تو عمرے کے بعد سب سے افضل عبادت مکہ مکرمہ میں طواف ہے، اور ایک عمرہ جو حج میں شامل ہے یہ کرنے کے بعد پھر عمرے سے بھی افضل یہ ہے کہ طواف کرے۔ اسی طرح جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں رمضان میں یا سال کے کسی بھی حصے میں، تو ان کے لیے عمرے کا تو چونکہ احرام باندھ لیا، اس لیے وہ عمرہ کریں گے ہی، لیکن اس کے بعد عمرے سے افضل یہ چیز ہے کہ طواف کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں
اور پھر ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ، تیسرا عمرہ، چوتھا عمرہ تنعیم پہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا میں جا کر احرام باندھ کے پھر آتے ہیں، بار بار عمرے کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایک عمرہ آپ نے کر لیا اور اس عمرے کے بعد مرد ہو یا عورت اس کے لیے طواف کرنا عمرے سے افضل ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ افضل ہے کیونکہ اس میں سعی آتی ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور زیادہ مشقت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. مسجد تنعیم پہ جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، یا جعرانہ پہ جاتا ہے یا حدیبیہ پہ، اور وہاں سے احرام باندھ کر پھر آتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور طواف کے بعد پھر سعی، پھر بالوں کا اتروانا، یہ سب چیزیں بظاہر چونکہ زیادہ معلوم ہوتی ہیں، اس لیے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے، حالانکہ طواف کا ثواب اس عمرے سے زیادہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب مکہ مکرمہ آتے تھے تو ایک آدھ مرتبہ عمرہ کرتے تھے، پھر کثرت سے طواف کرتے تھے. آپ پوچھیں گے کہ کیوں؟ تو کیوں کا جواب یہ ہے بھائی کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کا ثواب زیادہ بتایا ہے، اور کسی چیز کا ثواب کم ہو یا زیادہ یہ مالک کی اپنی مرضی ہے، جتنا بھی وہ رکھتے اور جس چیز کو قبول فرما لے. اور تھوڑے عمل پہ ہمارے زیادہ ثواب، زیادہ مہربانی اور عنایت کر دے، یہ اس کی رحمت ہے، اور زیادہ عمل پر کم دے دے، یہ اس کی اپنی مرضی. کیونکہ اعمال کا وزن در حقیقت وہ ہے جو اللہ طے کرے. اعمال کا وزن اخلاص کے ساتھ بڑھتا ہے، اعمال کا وزن اللہ کے حکم کو ماننے سے بڑھتا ہے، انسانوں کی اپنی محنت سے تھوڑا ہی بڑھتا ہے. اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اتباع سے، سنت پر چلنے سے، شریعت پر عمل کرنے سے، کیونکہ انسان کے اپنے اختیاری اعمال اسے اللہ کا قرب دلاتے ہیں، اور اللہ ہی کی مرضی ہے کہ طواف دے وہ زیادہ ثواب دے بنسبت عمرے کے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ مکہ مکرمہ میں پہنچ کے آدمی 2 عمرے کرے، 3، 4، 5، 10 عمرے کرے، اس سے بہتر ہے کہ ایک عمرے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں 3 مرتبہ طواف کر لے. اپنی مرضی تھوڑا ہی کرنی ہے، اللہ نے ثواب طواف میں زیادہ رکھا ہے، بس طواف کرے، خوش ہو کہ کم کام کرنے پہ زیادہ ثواب مل رہا ہے، زیادہ اجر مل رہا ہے. تو اس لیے جب بیت اللہ میں پہنچنا ہو، خدا کے گھر میں پہنچنا ہو، مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ میں، تو طواف زیادہ کرنے چاہیے. اور حج کے دنوں میں جب رش بڑھ جاتا ہے اور کئی فرلانگ تک صفوں کی صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور آدمی کا بیت اللہ تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں طواف کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اپنی فرض نماز کی فکر کرنی چاہیے. فرض نماز یہ زیادہ ضروری ہے. وہ حج جو نفل ہو اور فرض نماز رہ جائے تو اس آدمی نے جھک ماری وہاں جا کے، اس آدمی نے اپنے آپ کو خراب کیا، خوار کیا، اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا کہ فرض نماز چھوڑ دی اور نفل حج کر لیا. یاد رکھیے ایک فرض نماز نفل حج سے کئی گنا زیادہ قیمت رکھتی ہے، وقت رکھتی ہے، اور ایک فرض نماز آدمی کو کئی گنا زیادہ اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے بنسبت نفل حج کے. عمرے کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں.
اس لیے ایک فرض حج بھی فرض کر لیجئے، کوئی فرض حج کرنے جا رہا ہے اور 5 وقت کی نماز ضائع کر رہا ہے تو ایک فرض کی ادائیگی میں 5 فرضوں کو ضائع کر دیا، تو جو مسافر اپنا گھر دیکھے، گھر جانا ہے اور ایک قدم گھر کی طرف رکھے اور 5 قدم پیچھے چل لے، تو آپ سوچئے کہ اس نے کیا کیا۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، 1 میل اس روڈ پر چلاتا ہے گاڑی کو جو اس کے گھر کی طرف جا رہی ہے، اور پھر 5 میل وہ ریورس گیئر میں پیچھے چل پڑتا ہے، تو یہ گھر پہنچے گا یا کہاں پہنچے گا؟ اس لیے جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں حرم شریف میں اور کئی فرلانگ تک شاپنگ بازاروں میں، جو لوگ وہاں گئے ہیں، حج کی سعادت اللہ نے جنہیں دی ہے، وہ جانتے ہیں اس صورت میں طواف بھی چھوڑ دے، فرض نماز کی فکر کرے، لیکن ایسے نہ ہو کسی وجہ سے نماز رہ جائے، وگرنہ طواف عمرے سے بھی افضل ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں، اور عطا بن ابی رباح اکابر تابعین میں سے تھے، اور یہ بھی مشکل ہے کہ جب تک ان حضرات سے آدمی واقف نہ ہو کسی شخصیت سے، تو یہ اندازہ کرنا بھی دشوار ہوتا ہے کہ اس آدمی کی بات میں وزن کتنا ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مکہ مکرمہ کے مفتی تھے، اور جب حج کا زمانہ آتا تھا تو حکومت خلافت کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ حج کے زمانے میں عطا رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں، اور حج کے مسائل پہ وہ فتویٰ دیتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ یہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ 20 برس تک میرا یہی بستر رہا ہے اور میرا یہی گھر رہا ہے، 20 برس میں نے اللہ کے گھر میں گزارے ہیں، یہی پڑھا رہتا تھا، علم حاصل کرتا تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے زیادہ سچا آدمی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی، اتنی بڑی شخصیت تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی زیارت کسی آدمی کو تابعین میں داخل کر دیتی تھی، انہوں نے تو 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ آتے تھے مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے اور طواف کرتے تھے، اور عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے۔ اور یہاں تک کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ حج کے مسائل میں اور ان چیزوں میں کہتے تھے لوگوں سے کہ عطا سے پوچھو، اب ہماری عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں ہم، اب مسائل ہمیں یاد نہیں رہتے اتنے، اب عطا سے ہی فتویٰ دیا کرو۔ ان کے ایک شاگرد ابن ہشام کہتے ہیں، اور ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جب کہ رکن یمانی پر پہنچے، بیت اللہ میں کعبۃ اللہ میں ایک کونا اس کا حجر اسود ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اس کے بعد چلتے چلتے دوسرا کونا آتا ہے جہاں سے حتیم، وہ آدھا دائرہ جو نظر آتا ہے وہ شروع ہوتا ہے،
پھر تیسرا کونا اس کے بعد، اور پھر چوتھا کونا۔ چوتھے کونے سے چلنا جب شروع کریں گے تو حجر اسود ہی آئے گا جہاں سے آپ چلے تھے، پہلا کونا اس کا۔ یہ جو چوتھا کونا گنا ہے، اس چوتھے کونے پہ ایک پتھر لگا ہوا ہے، یہ ہے رکن یمانی۔ پانی پر ہاتھ لگانا بشرطے کہ وہاں خوشبو نہ لگی ہوئی ہو، اس کو چھونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی سنت ہے، اگر آسانی سے ہو سکے۔ تو عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ رکن یمانی پر پہنچے، جبکہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو ان سے کسی نے دریافت کیا رکن یمانی کے متعلق کہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وکل بہ 70 ملکا، اللہ کے 70 فرشتے اس رکن یمانی پہ کھڑے رہتے ہیں، اور جو آدمی یہ دعا مانگتا ہے رکن یمانی پہ پہنچ کے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس کی اس دعا پر قالوا آمین، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، میں آپ سے درگزر چاہتا ہوں تو میرے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں، معاف کرتے ہیں جو بھی غلطیاں ہو گئیں، اور اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر سے رکھ، خدایا عافیت سے رکھ، اس دنیا میں آخرت میں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچے، عافیت کی زندگی نصیب ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پروردگار دنیا میں اور آخرت دونوں جہانوں میں حسنہ نیکی عنایت فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایسے ہی کر دے جیسے یہ تیرا بندہ مانگ رہا ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ آگے چلے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی طواف کرے تو طواف میں جب رکن یمانی پہ پہنچیں تو دائیں ہاتھ سے اسے چھونا چاہیے، اگر ممکن ہو تو دائیں ہاتھ سے پھیر لے، بشرطے کہ وہاں پر خوشبو نہ لگی ہو، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال منع ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگے وہاں پہ پہنچ کے، رکے نہیں، رکن یمانی پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی یہ دعا مانگنا شروع کر دی اور چلتے بھی گئے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے بعد حجر اسود پر پہنچے تو عرض کیا یا ابا محمد، ابو محمد، ان کی کنیت تھی، ما بلغ فی ھذا الرکن، یہ جو حجر اسود ہے اس کے بارے میں کیا حکم، کیا روایت آپ تک آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو انہوں نے عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حجر اسود کو چھوا، بوسہ دیا، مس کیا، تو وہ تو اللہ کے ہاتھ کو چھوتا ہے، ید الرحمن، پروردگار کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے، گویا کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی خاطر یہ بات بتائی، اور اس ساری روایت کو ابن ماجہ نے اپنے مناسک کے باب میں نقل کیا۔ تو حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے یہی شاگرد ابن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے تیسرا سوال پوچھا اور میں نے کہا یا ابا محمد فالطواف، اور ابو محمد یہ جو ہم لوگ طواف کرتے ہیں اس کے متعلق بھی کچھ بیان کریں، تو میں نے کہا حدثنی ابو ہریرہ کا، جس سے یہ بات اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ من طاف بالبیت سبعا، جو اس گھر کا طواف کرے 7 چکر لگائے اس کے گرد، ولا یتکلم، اور ان 7 چکروں میں وہ کوئی بات نہ کرے، بس یہ پڑھتا رہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، بس یہ پڑھتا رہے۔ کتنے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، 5 جملے ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ 1، الحمد للہ 2، لا الہ الا اللہ 3، واللہ اکبر 4، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ 5 جملے بتائے۔ اور دیکھیے سبحان اللہ کو تو شروع سبحان اللہ ہی سے ہوا، اور باقی جو 4 جملے آگے آ رہے ہیں سب سے پہلے واؤ کا اضافہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ویسے ہی بیان کیا، اور ابو محمد عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ 5 جملے پڑھتا رہے 7 چکروں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محیت عنہ عشر سیئات، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، ورفع لہ بہا 10 درجات، اور جنت میں 10 مقام اس کے بلند کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور یہ چیزیں نہیں پڑھتا، فتکلم، اور باتیں کرتا ہے، فی تلک الحال، طواف کرنے کی حالت میں باتوں میں مصروف ہے، کوئی گناہ کی باتیں نہیں، عام بات چیت کوئی کرتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں ہے۔ بہرحال یہ گھر ایسے ہی ہے اور وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں کسی کو محروم کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ابن ہشام کہتے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جو اس گھر کا طواف کرے اور یہ کلمے نہ بھی پڑھے، یہ 5 جملے نہ بھی کہے، تو بھی وہ اس آدمی کی طرح ہے جو پانی میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں پانی میں ڈوب جائیں، یعنی اللہ کی رحمت وہاں برس رہی ہے، کم سے کم پاؤں اس کے اس رحمت میں ڈوب گئے۔ اور اگر یہ جملے پڑھتا تو پھر تو گویا سارا جسم اس کا خدا کی رحمت میں ڈوب جاتا۔ اس لیے ارشاد یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ طواف کے دوران 2 دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ یہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور ایک یہ سکھایا ہے کہ جب رکن یمانی پر پہنچے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ پھر طواف شروع کرے، اور طواف کا شروع کرنا یہ ہے کہ طواف کے مسائل کو جانتا ہو، تو جس طرح چکر لگانے کے طریقے 7 چکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ویسے ہی کرے، اور جیسے فقہا نے لکھا ہے۔ فقہا یہ چیزیں اپنے پاس سے نہیں بتاتے، بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان کی کتاب و سنت پہ، اور اسی میں وہ حکم موجود ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، وہ اسی سے نکالتے ہیں، حدیث سے اور قرآن سے۔ طواف کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی بیت اللہ پر ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ روزانہ 120 رحمتیں خدا کی صبح کے وقت نازل ہوتی ہیں کعبۃ اللہ پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 120 میں سے سیدھی 60 خدا کی رحمتیں 50% آدھی ان لوگوں کو ملتی ہیں جو لوگ اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور 40 ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اس گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد حرام میں، اور 20 ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اس بیت اللہ کو دیکھتے ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا ہی ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے عبادت کی نیت سے دیکھنا چاہیے کہ اس گھر کو دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کو ثواب کا موجب قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس نیت سے دیکھنا کہ یہ میرے پروردگار کا گھر ہے، اور اللہ نے اپنے گھر کے دیکھنے کو بھی اس سے بھی ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا اس نیت سے، یہ نیت کر کے دیکھنا، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ طواف کر رہا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے، بس بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے عبادت کی نیت سے، تو اسے 20 نیکیاں 20 رحمتیں ملتی ہیں۔ حدیث میں رحمت کا لفظ آیا ہے تو 20 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں ان لوگوں پہ جو دیکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ ابن حبان نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، ایک پاؤں اٹھا کر ابھی دوسرا نہیں رکھتا کہ اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، ایک درجہ جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں کہتے ہوئے جہاں تک ہو سکے طواف کرنا چاہیے، اور کثرت سے سب کی طرف سے کیجیے۔ جن کو زندہ آپ پچھلے اپنے گھروں میں چھوڑ آئے ہیں، والدین ہیں، بیوی ہے، اور عورت طواف کر رہی ہے تو اس کا شوہر ہے، اور جو دنیا سے گزر رہے ہیں، اور خاص طور سے یہ دین جن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور پھر اپنے اساتذہ اور جن سے ہم نے دین سیکھا ہے، اپنے مشائخ، ان سب لوگوں کی طرف سے جتنا ہو سکے طواف کرنا چاہیے۔ اور جو دنیا سے گزر گئے، اگر آپ ان کے لیے طواف کریں گے تو اس کا فائدہ صرف انہیں ہی نہیں خود آپ کو بھی پہنچے گا۔ اور وہ آپ کو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ بس اس کو ایسے ہی سمجھ لیجیے، ہر آدمی کو سمجھنے کی یہ بات نہیں ہے، اس لیے بیان کرنا اس کو دشوار ہے، لیکن یہ مان جائیے
کہ آپ ان لوگوں کے لیے اگر طواف کریں گے جو دنیا سے گزر گئے، ان کے لیے کہ اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، تو اس کا فائدہ لوٹ کر خود آپ کو بھی پہنچے گا، ان کو تو پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ اور طواف کا طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا وہ حصہ جس طرف حجر اسود ہے اس طرف آئیں اور ایسے کھڑا ہونا ہے کہ اپنا دایاں کندھا، رائٹ ہینڈ، دایاں مونڈھا حجر اسود کے مغرب کی کنارے کے مقابلے میں ہو، یعنی سارا حجر اسود آپ کی دائیں طرف رہے گا اور آپ کا دایاں کندھا حجر اسود کے بالمقابل رہے گا، اور حجر اسود کا باقی حصہ وہ آپ کے داہنی طرف رہے، اور آپ کا باقی جسم یہ رکن یمانی کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں کھڑے ہو کے سب سے پہلے طواف کی نیت کرنی ہے کہ میں کون سا طواف کر رہا ہوں۔ مطلقاً بس نیت بھی کر لے تو کافی ہے کہ اللہ میں طواف کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ نیت بھی کافی ہے، اور یہ نیت کر لے کہ عمرے کا طواف کرتا ہوں تو بہت ہی اچھا، وگرنہ طواف مطلقاً نیت سے، صرف نیت کرنے سے شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ نیت کی کہ عمرے کا طواف کرتا ہوں تو اور بھی اچھا ہے، یہ نیت کی کہ حج تمتع کے عمرے کا طواف کرتا ہوں اور بھی اچھا ہے، یہ نیت کر لی کہ قران جو حج ہے اس کا طواف کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیت کر لی کہ طواف قدوم، پچھلی نشست میں طواف کی متعلق جو بیان کیا تھا کہ وہ کتنی قسم کا طواف ہے، وہ اگر یاد ہو تو اب کام آ جائے گا۔ اس میں سے جو بھی طواف کرنا ہے اس کی نیت کر لی تو بہت اچھا ہے، وگرنہ صرف طواف کی نیت کر لے دل میں کہ اللہ طواف کرتا ہوں آپ کے گھر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے۔ اب آپ دائیں طرف کو چلیے اور اس طرح کہ ابھی جو جسم کا حصہ رکن یمانی کی طرف تھا وہ بالکل بالمقابل آ جائے، اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے یا تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہیں تو اب تو جھکے سے بوسہ دینا، اور یا پھر دور کھڑے ہیں تو دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں جیسے نماز کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یعنی کانوں کے برابر، اتنی اونچے ہاتھ کر کے یہ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہیں یاد عربی میں یہ چیزیں کوئی ہے اس میں؟ اب اپنی زبان میں کہہ لیں کہ اللہ آپ کا نام لے کے، اللہ تیرے نام کے ساتھ اس طواف کو شروع کرتا ہوں، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، دنیا میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے ساتھ ہمیشہ
اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھے، اسی میں خیر ہے، اور بچے شہرت سے۔ جب بڑا سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو تو وہ چاہتا ہے میری شہرت ہو، لوگ مجھے جانے، قطعاً یہ تمنا بھی نہیں رکھنی چاہیے دل میں کہ مجھے کوئی جانے۔ ہو سکے تو اتنا اپنے آپ کو مٹا دے کہ جس کمرے اور جس گھر میں 50 سال بسر کرتا ہے اس گھر کے در و دیوار بھی نہ جانے کہ یہ آدمی کو یہاں رہتا بھی ہے یا نہیں۔ شہرت سے بچے، بڑائی سے بچے، بڑی آفتیں ہیں اس میں۔ سب سے بڑی آفت یہ کہ ایسے لوگ ظالم ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ ظلم سے اپنے اعمال برباد کرتا ہے، اپنی شخصیت برباد کرتا ہے، اور ظلم کر کے جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اللہ نے لوگوں کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ انسان انسانوں کے بندے بن جائیں، اور نہ انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے لگے، اس لیے بھیجا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب بڑا آدمی اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھنے لگتا ہے تو وہ پھر اللہ کے ساتھ اس اعتبار سے شرک کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں لوگ اس کو بڑا مانیں۔ بھئی اللہ کو کیوں نہ بڑا مانے سب سے؟ اس لیے طواف شروع کریں، یہ عربی کی عبارت نہیں آتی، اردو میں اپنی زبان میں کہہ لیں کہ اللہ آپ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اس طواف کو، اور اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے یہ نیت ہو گئی۔ دونوں ہاتھ جو کانوں تک اٹھائے ہوئے تھے انہیں نیچے اتار لے، دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، اور اب دونوں صورتیں یا تو حجر اسود پر اب آنا ہے، اور یا یہ کہ چل پڑے دور سے اگر کھڑا ہے تو اب تو حجر اسود پر نہیں آ سکتے نا، تو حجر اسود پر آنے کی اگر فرض کیجیے موقع مل جاتا ہے تو اس کی ترکیب وہ کیا ہے؟ حجر اسود پر آ کے دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھیں، اور اس طرح سے کہ اب تو حجر اسود کی جو چاندی کا خول ہے نا، اس چاندی کے خول پہ ہاتھ نہ رکھیے، وگرنہ چاندی کا استعمال ہوگا، اور چاندی کا استعمال اتنی زیادہ تعداد چاندی کی مرد کے لیے منع ہے۔ عورت ہے تو وہ تو ہاتھ رکھ سکتی ہے، مرد نہ رکھے۔ تو چاندی کے خول سے بھی ذرا سا اوپر بیت اللہ کی دیوار پر ایک ہاتھ رکھتے کونے پہ، اور ایک ہاتھ نیچے تاکہ گرے نہیں، اور اپنا چہرہ حجر اسود کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہونٹ انسان کے حجر اسود کو چھوئیں، اور آہستہ سے حجر اسود کو بوسہ دے، اور تھوک انسان کا حجر اسود پہ نہیں لگنا چاہیے۔ ادب یہ ہے، کیونکہ ایک طرح سے ابھی آپ نے حدیث سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گویا کہ وہ خدا کے ہاتھ کو چوم رہا، یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے تھوک سے بچانا چاہیے، اور جیسا کہ عام طور پر حج کے دنوں میں وہاں پہ خوشبو لگا دیتے ہیں، تو حج کے دنوں میں یا احرام کی حالت میں تو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے، بوسہ دینا ہی نہیں چاہیے، بس دور سے ہی کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے کانوں کے برابر نیت کر لی، بس وہاں سے طواف شروع کر دے، چلنا شروع کر دے۔ لیکن فرض کیجئے وہاں خوشبو لگی بھی نہیں ہے، یا فرض کیجئے کہ آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں، تو پھر اس طرح بوسہ دینا ہے ایک بار، اور بوسہ دینے کے بعد اپنا سر حجر اسود پر رکھ دیں، یعنی تھوڑا سا سر کو اور جھکا لے، حتیٰ کہ سر کے بال جو ہیں یہ بالکل
چہرے کی بجائے سر اندر چلا جائے اس جگہ پہ، یہ اسے ہی کہتے ہیں کہ حجر اسود کو پہ سجدہ کرنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بوسہ دے، پھر دوسری مرتبہ سر کو وہاں پر داخل کر دے، پھر تیسری مرتبہ بوسہ دے اور تیسری مرتبہ اپنے سر کو وہاں رکھ دے۔ یہ 3 مرتبہ بوسہ دینا ہوا اور 3 مرتبہ اپنے سر کو وہاں رکھنا ہے۔ یہ سجدہ ہو گیا، گویا کہ یہ سارے اعمال مستحب ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، پھر اپنا سر مبارک رکھا بہت دیر تک۔ تو فرض کیجیے آپ کبھی عمرے کے لیے ایسے موسم میں چلے جائیں جب کم ہوتے ہیں لوگ، یا رات کو جس وقت چلے گئے کم لوگ تھے، تو اطمینان سے سر رکھ دینا چاہیے اس جگہ۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے بوسہ دیا اور دیر تک اپنا سر مبارک وہاں رکھا، اور جب وہاں سے ہٹے ہیں تو مسلسل آنسو گر رہے تھے آپ کے چہرہ مبارک پہ، اور آپ نے مجھ سے فرمایا عمر یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آنسو بہائے جاتے۔ تو 3 مرتبہ بوسہ دینی اور حجر اسود پر سر رکھنے، یعنی سجدہ کرنے کے بعد اب چلیں۔ اور اگر 3 مرتبہ نہیں ہو سکتا، 1 مرتبہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے، سنت پوری ہو جائے گی۔ اور 1 مرتبہ بھی نہیں تو لوگوں کو مت تنگ کرے، دور سے کھڑے ہو کے اشارہ کر دیں، اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف شروع کرے، یعنی بیت اللہ کے طواف کے لیے دروازے کی طرف اب چلیں گے۔ تو بیت اللہ، اللہ کا گھر جو بائیں طرف رہتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ۔ کسی نے پوچھا، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یہ کہاں نقل کیا ہے، اس کا حوالہ آپ ڈھونڈیے گا، پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ بزرگوں نے کیا کیا محنتیں کی ہیں۔ کسی نے پوچھا کسی سے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آخر بیت اللہ کو لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف رکھ کے کیوں چلتے ہیں، ایسے کیوں نہیں طواف ہوا کہ حجر اسود صرف ابن یمانی کی طرف چلتے اور دائیں طرف کو چلتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے جواب دیا، میں نکتے کی بات ہے ویسے، حکمت یا جو بھی اسے کہیے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ لوگوں کے دل اس گھر کی طرف پھیر دے، تو انسان کا دل لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اس لیے چلنا بھی ایسے ہی رکھا کہ اس کا دل بیت اللہ کے قریب رہے، تو دائیں طرف باہر کی طرف رہے، دایاں ہاتھ دایاں پہلو اور بایاں پہلو لیفٹ سائڈ جو بیت اللہ کی طرف رہے، تو انہوں نے کہا دل قریب رہتا ہے، اس لیے حکم ہوا کہ طواف ایسے کرو۔ اب طواف شروع ہوا اور حجر اسود سے چلیں، اور پھر پہلا کونا، دوسرا کونا بیت اللہ کا، بلکہ دوسرا کونا تو اس کے بعد آئے گا، ایک پہلا کونا تو حجر اسود ہے، پھر دوسرا کونا، پھر تیسرا اور چوتھا کونا رکن یمانی تک پہنچے، اور رکن یمانی پہ اگر ممکن ہو تو اپنا دایاں ہاتھ پھیر دیا جائے، نہ ہو تو وہاں رکنا بھی نہیں اور وہاں پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں اور وہ درست نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے وہاں اور پھر حجر اسود پر آئے، اور یہ پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد باقی طواف کے احکامات اور ذی الحج کے متعلق جو باتیں تھیں وہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔